نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی، رجب کا مہینہ جب ختم ہونے لگتا ہے تو بہت سے مسلمان 27ویں شب کو شب معراج کے عنوان سے تہوار مناتے ہیں۔ ہمارا دین میں ہر موقع پر عمل کی باتیں تعلیم دی گئی ہیں۔ عید کا دن آیا تو یہ تہوار ہے، مگر یہاں بھی عمل کا حکم دیا۔ عید کی نماز ادا کرو، یہ واجب قرار دے دیا۔ صدقۃ الفطر ادا کرو، یہ واجب قرار دے دیا۔ عید الاضحیٰ کا موقع آیا تو نماز عید واجب فرمائی، قربانی واجب فرمائی۔ ہر موقع پر عمل کی باتیں۔ تو یہ جو معراج کا قصہ ہے، اس میں بھی بڑی عمل کی باتیں تعلیم دی گئی ہیں۔ بس اس کا ہی مذاکرہ کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں جو مشاہدے فرمائے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی عجائبات قدرت کو دکھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ امت کو بتایا، تو کچھ اعمال کے نتائج دیکھے، کچھ گناہوں کی سزائیں دیکھیں اور امت کو بتایا کہ اس گناہ کی یہ سزا آنکھوں سے دیکھی ہے، لہٰذا ان گناہوں کے ارتکاب سے بچنا۔ ایسا نہ ہو کہ ان گناہوں کا ارتکاب کر کے تم ان سزاؤں کے حقدار بن جاؤ۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس معراج کے موقع پر ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے عذابات کا مشاہدہ فرمایا اور کس عمل پر کون سی سزا دیکھی اور پھر امت کو بتائی۔ یہ جو معراج کا سفر ہے، اس میں یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ ابتدا میں 50 نمازیں فرض ہوگی، 50۔ اب اندازہ لگائیے کہ 24 گھنٹے اور 50 نمازیں، ہر آدھے گھنٹے میں ایک نماز ہوتی، کیسے ادا کرتے؟ کتنی مشکل ہوتی؟ ابھی ایک نماز پڑھتے نہیں کہ دوسری کا وقت آ جاتا، ابھی دوسری سے فارغ ہوتے نہیں کہ تیسری کا وقت آ جاتا۔
کتنی الجھن میں گرفتار ہو جاتے، مگر پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ترغیب دینے سے 5 رہ گئی کہ بھئی 24 گھنٹے میں 5 پڑھ لو اور ثواب 50 کا لے لو، پڑھ لو 5 ثواب پورے 50 کا ملے گا۔ علماء نے ایک بڑی عجیب بحث لکھی ہے کہ اس سفر میں جب 50 نمازیں مشروع ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی پتہ چلا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں فرمایا کہ جاؤ کمی کراؤ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، ان کو پتہ چلا تو فرمایا نہیں کمی کراؤ۔ یہ کیوں؟ تو لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، اور خلیل جو ہوتا ہے نا گہرے دوست کو کہتے ہیں، جس سے گہرا تعلق ہو، اور جس سے گہرا تعلق ہو اس سے بار بار ملاقات کا شوق ہوتا ہے، اور اس سے ملاقات کر کے طبیعت میں فرحت ہوتی ہے، نشاط ہوتا ہے، راحت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دن میں 50 مرتبہ سرکاری دربار میں حاضری کا موقع ملے گا تو خوش ہو گئے کہ یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہر آدھے گھنٹے میں حاضری کی سعادت ملے گی، تو کتنی اعزاز کی بات ہے، کتنے اکرام کی بات ہے کہ بار بار اپنے بندے کو اپنے دربار میں بلایا جا رہا ہے کہ آ جاؤ آ جاؤ، ہم تمہیں دینا چاہتے ہیں، آ جاؤ اور لے کے چلے جاؤ۔ تو خوش ہو گئے۔ مقام خلت کا تقاضا یہ تھا کہ خلیل اپنے محبوب سے مل کر خوش ہوتا ہے، تو دن میں 50 مرتبہ حاضری ہوتی تو کیا کچھ ملتا، کیا انعامات ملتے، اس لیے انہوں نے کمی کی درخواست نہیں کی، ادا کرو یہ فریضہ، اور وہ مشروع ہو جاتا تو پھر اللہ تعالیٰ کا تکوینی نظام ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایسی برکتیں دے دیتے کہ سارے کام بن جاتے۔ تو ہماری عقل ناقص ہے، ہماری عقل چھوٹی سی ہے، تو اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ بھئی ہر آدھے گھنٹے میں نماز ہوتی تو کیا ہوتا، وہ تو اوپر سے نظام چلتا ہے۔ اس سے پہلے کی امتوں میں بڑے سخت احکام آئے تھے۔ کیا حکم آیا تھا کہ زکوٰۃ اگر فرض ہو تو مال کا ہمیں تو 40واں حصہ دینا ہے، اور اس امت کو مال کا 4تھا حصہ دینا ہے، 25% مال کا حصہ دے دو تو 3 سال میں مال ہی ختم، 4 سال میں مال ہی ختم ہو جائے گا۔ مگر اللہ نے ان کے مالوں میں برکت دی، ان کے لیے آسانی فرما دی۔ ایسے ہی ان کے لیے حکم یہ تھا کہ اگر کپڑے پہ نجاست لگ جائے تو کپڑا کاٹ دو، اب نیا کپڑا لو یا پھر اسی پر پیبند لگاؤ۔ وہ لوگ اس حکم کو پورا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جب حکم سخت دیے تھے تو ہمت، توفیق یہ بھی اللہ نے ان کو زیادہ دی تھی۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دن میں 50 مرتبہ حاضری کا موقع ملے گا، اور پھر وہاں سے عطائیں ہوں گی، عنایات ہوں گی، اور یہ امت اپنے دامن بھرے گی۔ اسی لیے وہ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی معراج کے سفر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو فرمایا کہ میری امت کو، اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ اس پر فرمایا کہ جب یہ حدیث سامنے آئے نا تو فوراً آدمی کہے علیک وعلیہم السلام، یہ اللہ کے حبیب آپ پر بھی سلام ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی سلام ہو، کہ سلام کا جواب دینا ہے۔ گویا ہم سب کو سلام پہنچایا حضور کے واسطے سے، یہ معراج کی برکت ہے کہ خلیل اللہ علیہ السلام کا سلام براہ راست ہم تک پہنچائے۔ بتاؤ کتنی بڑی سعادت ہے۔ بھئی کوئی بڑا آدمی بھیجے کہ بھئی تم جا رہے ہو حیدرآباد تو قاسم مسجد کے مؤذن صاحب کو، قاری صاحب کو سلام کہہ دینا۔ بتاؤ تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ بھئی اتنے بڑے فلاں بزرگ نے فلاں کو سلام بھیجوایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ علیہ السلام نے ہم سب کو سلام بھیجے، یہ معراج کے سفر کی برکت ہے۔
اور پھر فرمایا، ایک تو سلام بھیجا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور فرمایا کہ میں اپنی امت کو بتانا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے اور اس کے جو پودے ہیں وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ اس کے پودے ہیں، جو جتنے چاہے پودے لگا لیں۔ یعنی عمل کی ترغیب دی ہے۔ ادھر 50 نمازوں سے خوش ہوئے، ادھر اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے اذکار کر کے خوب اپنی جنت کو سرسبز و شاداب بنانا، اپنی جنت کو خود یہاں سے آباد کر کے جانا، عمل کا سکہ لے کے جانا، عمل کا سرمایہ لے کے جانا، ایسے ہی نہیں چلے جانا، خالی خلی نہیں آنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ خواہش تھی، تو لہٰذا عمل پہ ابھارا، 50 نمازوں پر خوش ہوئے۔ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کمی کا فرمایا کہ نہیں بھی کمی کرو، اس لیے کہ انہوں نے اپنی امت کا مشاہدہ فرمایا تھا۔ ان کی امت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ستایا تھا، حکم عدولیاں کی تھی، تو تجربہ ہوا تھا، اس لیے فرمایا کہ اپنی امت کے لیے ذرا رعایت کر لو، ایسا نہ ہو کہ یہ حکم پورا نہ ہو سکے۔ 5 تک کروا دیں، پھر یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ پڑھو تو 5 اور اجر اور ثواب لوٹ لو 50 کا۔ اب دیکھ لیجئے 5 بھی کون پڑھ رہا ہے، کس کو احساس ہے، کس کو اس کی قدر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہ پڑھنے پر جو منظر دیکھا ہے وہ بھی بیان فرمایا، ابھی آگے آتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات، دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر میں اپنی امت سے شفقت، امت سے تعلق، امت سے قلبی لگاؤ، وہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ یہ جو التحیات پڑھتے ہیں نا، التحیات، یہ اسی سفر معراج کی ایک یادگار ہے کہ جب امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچے تو اللہ کے دربار میں پہنچ کر عرض فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ فرمایا التحیات، اس کے اندر ساری قولی عبادتیں آ گئی، قولی عبادتیں، جتنی قول سے آدمی ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، جو بھی ذکر کے قول کے قبیلے سے، بات کے قبیلے سے کسی کو دین کی بات کرتا ہے، خیر کی بات کرتا ہے، ساری قولی عبادتیں التحیات کے اندر آ گئی، ایک جملے میں ساری عبادتیں آ گئی۔ والصلوات، صلوات کے اندر بدنی عبادتیں آ گئیں، نماز آ گیا، روزہ آ گیا، حج آ گیا، یہ بدن سے ادا ہوتا ہے۔ والطیبات، اس کے اندر مالی عبادتیں آ گئیں، زکوٰۃ آ گئی، صدقۃ الفطر آ گیا، قربانی آ گئی، حج کے سفر میں جو اخراجات ہوتے ہیں یہ ساری مالی عبادتیں۔ اور 3 قسم کی عبادتیں ہوتی ہیں، قولی ہوتی ہے، فعلی ہوتی ہے، مالی ہوتی ہے۔ 3 قسم کی عبادتیں اللہ نے مشروع فرمائی ہیں، کچھ کا تعلق قول سے ہے، کچھ کا بدن سے ہے، اور کچھ کا مال سے ہے۔ تو عبادات کی ہر قسم کے لیے فرمایا للہ، اللہ، یہ آپ کے لیے ہے، آپ کی ذات اقدس کے لیے ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ قولی عبادتیں بھی آپ کے لیے، فعلی عبادتیں بھی آپ کے لیے، مالی عبادتیں بھی آپ کے لیے، سب آپ کے لیے، اپنے لیے تو نہیں، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے نہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ آپ کی رضا کے لیے، سب کچھ آپ کے لیے۔ یہ امام الانبیاء اللہ کے دربار میں جا کر اس بات کا اقرار فرما رہے، اے اللہ یہ سب آپ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ، سلامتی ہو آپ پر، ایھا النبی، اے نبی، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہو آپ پر۔ یہ اللہ کی طرف سے سلام آ رہا ہے، براہ راست امام الانبیاء کو سلامتی پیش کی جا رہی ہے، اور کس کی طرف سے؟ خالق کائنات کی طرف سے۔ مگر امام الانبیاء
اپنی امت کو یاد فرماتے ہیں. فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو. سارے نیک بندوں پر سلامتی ہو. اب قیامت تک جتنے نیک بندے آئیں گے ان پر سلامتی کی دعا مانگ لی. امام الانبیاء ان کو بھی سلامتی کے ساتھ لے گئے. اللہ کی سلامتی میں، اللہ کے سلام میں ان کو بھی شامل فرما لیا. اتنے شفیق اور مہربان ہیں ہمارے آقا. اندازہ لگائیے. ایک بہت بڑے شیخ الحدیث صاحب کوئٹہ کے تھے. ان کی تشکیل حیدرآباد میں ہوئی. اس زمانے میں مدرسے میں پڑھتا تھا تو میں ان سے ملنے گیا. میں نے کہا حضرت کوئی نصیحت فرما دیں. تو میں نصیحت کروں، عمل کرو گے؟ میں جی عمل کے لیے ہی پوچھتا ہوں. میں چھوٹی سی کروں گا مگر اس پہ عمل کر لو گے تو پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ تمہارا دشمن بھی تمہارے لیے دعا کرے گا. تمہارا دشمن ہوگا نا جو، وہ بھی تمہارے لیے دعا کرے گا. ایسے نصیحت کروں گا تمہیں مگر شرط یہ کہ تم عمل کرنا. حضرت ضرور فرمائے ایسی نصیحت تو کہ دشمن بھی دعا کرے. فرمایا کہ بھئی تم نیک بن جاؤ، صالح بن جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ. جب تم صالح بن جاؤ گے، نیک بن جاؤ گے، تو تمہارا دشمن جب نماز پڑھے گا نا اور وہ کہے گا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو تم پر سلامتی کی دعا کرے گا. تم صالح ہو تو تم پر سلامتی کی دعا کرے گا اور تمہارا دشمن بھی کرے گا. اور دنیا کے کسی کونے میں، کسی خطے میں، کسی علاقے میں جو نماز پڑھے گا وہ تمہارے لیے دعا کرے گا. بیت اللہ میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، وہ کہے گا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو بیت اللہ میں جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی دعا میں تم شریک ہو جاؤ گے. ہیں؟ اب بتاؤ کتنا آسان نسخہ دے دیا. کتنا آسان نسخہ کہ نیک بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے لگ جاؤ، نیک ہو جاؤ گے. گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، نیک بن جاؤ گے. اور نیک بن جاؤ گے تو پھر چاہے کوئی جنگل میں نماز پڑھے، چاہے رات کے تہجد میں اٹھ کر نماز پڑھے، چاہے بیت اللہ میں نماز پڑھے، چاہے مسجد نبوی میں نماز پڑھے، چاہے تم نے اس کو دعا کا کہا ہو یا نہ کہا ہو، اس نے جب نماز میں اتحیات پڑھنی ہے تو تمہارے لیے دعا کرنی ہے. اب بتاؤ، آسان نسخہ دے دیا. بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، سال میں چل رہے تھے، شیخ الحدیث تھے، مگر دعوت کے کام کی اہمیت اتنی کہ سال کے لیے نکلے. شیخ الحدیث، بخاری پڑھانے والے، بخاری شریف پڑھانے والے، وہ سال کے لیے نکلے اور اس دوران یہ نصیحت کر گئے کہ اب وہ برسوں 40 سال ہو گئے تقریباً اس نصیحت کو، آج تک یاد ہے. تو انہوں نے کہا حضرت آپ اللہ کے راستے میں ہیں، آپ دعا فرما دیں اللہ ہمیں صالحین میں شامل کر دے، ایسی توفیق ہمیں دے دے کہ ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں. اب کیا انہوں نے دعا کی ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل کر دے، ہم سب کو شامل کر دے. تو اب بتائیے کہ کتنا آسان نسخہ ہے دنیا کے ہر مسلمان کی دعا لینے کا، دعا میں شامل ہونے کا، کہ آدمی صالح بن جائے، نیک بن جائے. تو اس کے لیے جو نماز پڑھے گا، جہاں نماز پڑھے گا، جب نماز پڑھے گا، دعا کرے گا کہ یا اللہ اس کو سلامتی عطا فرما. اور جب ہر طرف سے اس کو سلامتی کی دعائیں ملیں گی تو بتائیے اس کے لیے کوئی پریشانی ہوگی؟ جو مقدر کی تکلیفیں ہوں گی وہ آئیں گی، نکل جائیں گی. اس سے اس کا دل گھبرائے گا نہیں، اس کا دل پریشان نہیں ہوگا، بلکہ وہ مقدر کی تکلیفیں اس کو پر لطف محسوس ہوں گی. اس کو ایک مثال سے ایک بزرگ نے سمجھایا کہ دیکھو ایک آدمی ہے، وہ کباب کھا رہا ہے اور کباب جو ہے وہ بڑے مسالوں والا ہے اور اتنا تیز ہے کہ چٹخارے دار بہت زیادہ ہے اور اس کو کھانے میں مزہ آ رہا ہے، مگر اس کی آنکھوں سے پانی آ رہا ہے، اس کے ناک سے پانی آ رہا ہے. تو بظاہر دوسرا دیکھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بڑی اذیت میں ہے، یہ رو رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. اب کوئی اس سے کہے کہ بھائی یہ کباب میں تم سے چھین لوں، وہ کہے گا نہیں بڑا مزہ دے رہا ہے، مزہ دے رہا ہے. ارے بھائی تمہارے کو تو منہ جل رہا ہے، بار بار پانی پی رہے ہو، مگر کہتے ہیں چٹخارا خوب ہے. تو جو مقدر کی تکلیفیں آئیں گی تو دوسرا یہ سمجھے گا کہ یہ رو رہا ہے
اور وہ اللہ کی محبت میں مست ہوگا، مگن ہوگا، اس کو مزہ آ رہا ہوگا، وہ کہے گا کہ تو عنایات ربانی ہے، یہ تو عطائے ربانی ہے، اس پر اللہ مجھے جو دے رہے ہیں وہ پتہ نہیں کیا کچھ ہے جو غیب میں جمع ہو رہا ہے۔ اب پھر اس کو تکلیف بھی مزے دینے لگے گی، اس کو پریشانی میں مزہ آئے گا۔ یہ سلامتی کی دعا کی برکت ہے کہ یا اللہ ہر نیک آدمی پر سلامتی ہو، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ ہمارے پیارے آقا سکھا گئے، یہ آسان نسخہ سکھا گئے کہ بھئی تم اگر نیک بن جاؤ تو معراج والی دعا بھی تمہارے لیے، اور ہر مسلمان کی دعا تمہارے لیے، ہر نمازی کی دعا تمہارے لیے۔ یہ ہے نسخہ، بھئی اس پر عمل کرنا ہے، بچوں کو عمل کرانا ہے، ہر بچہ ہمارا صالح بن جائے، ہر مرد صالح بن جائے، ہر عورت صالح بن جائے، ہر بچی صالح بن جائے۔ تو بتائیے کتنی خیر کی بات ہوگی اور کتنی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتیاں نصیب ہوں گی۔ آج ہر آدمی پریشان ہے نا، سلامتی سے دور ہے، الجھنوں کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے۔ تو یہ پریشانیاں یا الجھنیں، چاہے وہ مالدار کیوں نہ ہو، مالدار بھی پریشان نظر آ رہا ہے اور غریب تو ہے ہی پریشان، یعنی ہر ایک پریشانیوں کے بھنور میں پھنسا ہوا ہے۔ معلوم ہوا سلامتی کی راہ نظر نہیں آ رہی، معلوم ہوا کہ صالح نہیں ہے۔ اگر صالح ہوتا تو یہ پریشانیاں اس کے لیے کوئی پریشانیاں نہیں ہوتی، اس کے لیے یہ پریشانیاں موجب قرب بن جاتی، اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب بن جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ مگر ہم الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اپنے آپ پر پریشانی کو مسلط کر لیتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ صالح نہیں ہیں۔ صالح ہو جائیں تو پھر یہ سلامتی ہمیں ملتی رہے، ہر مسلمان ہمارے لیے سلامتی کی دعا کرے۔ تو بہرحال سفر معراج کی یہ ایک برکت کی بات ہے کہ اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے سلامتی کی دعائیں مانگی ہیں۔ السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو، اس میں پوری امت آ گئی، اور پھر امت میں سے جو صالح ہیں ان پر مستقل، وعلی عباد اللہ الصالحین۔ حضرت جبرائیل امین فوراً بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ پوری ہو گئی، یہ تحیات پوری ہو گئی۔ یہ اس وقت کا سبق ہے، آج تک چلا آ رہا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ معراج کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، پھر اس کے بعد سے 5 نمازیں مشروع ہو گئیں۔ 5 نمازوں کا ہدیہ امام الانبیاء لائے ہیں، اب اس کی ہمیں پابندی کرنی ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر دیکھا کہ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں کہ 5 مرتبہ دربار میں حاضر ہو جاؤ، ہم تمہیں 50 مرتبہ کی حاضری کا ثواب دیں گے، بس آ جاؤ۔ دینا چاہتے اور جو لینا نہ چاہے پھر اس سے ناراض ہوتے ہیں، جو لینا نہ چاہے اس سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے دربار میں آتا کیوں نہیں، ہم نوازنا چاہتے ہیں اور یہ ہماری نوازش کو لینا نہیں چاہتا، ہماری عطاؤں سے منہ موڑتا ہے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہیں ہر دم کھلے، ہر دم کھلے ہوئے۔ اب وہ جو کوئی نہ مانگے اس سے نہ، ہر گھڑی دینے کو تو تیار ہے، جو نہ مانگے اس سے تو بیزار ہے۔ ہر گھڑی دینے کو تو تیار ہے، جو نہ مانگے اس سے تو بیزار ہے۔ جو نہیں مانگتا اس سے ناراض ہوتے ہیں، جو مانگتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو اب دربار میں حاضری کے لیے بلایا جا رہا ہے، یہ نہیں آتا، جب یہ نہیں آتا تو کتنے ناراض ہوتے ہیں، کیا سزا ہوگی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں دیکھ کر آئے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزل ایک قوم پر ہوا، تو ان کے سر پتھر سے کچلے جا رہے تھے، 2 پتھر لیتے تھے اور سر کے بیچ میں رکھتے تھے اور یوں کر کے پچکا دیتے تھے۔ اب بتائیے کہ سر پہ تھوڑی سی چوٹ لگتی ہے تو سر چکرا جاتا ہے، تھوڑا سا جھٹکا لگتا ہے، تھوڑی سی کوئی چیز لگتی ہے تو سر میں کیا کچھ ہو جاتا ہے بھائی، آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے، اور زیادہ چوٹ لگ جائے تو آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، ہوش میں نہیں آتا۔ تو اس کے سر کو پورا کچلا جا رہا ہے،
اب کتنی اذیت ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی، اس کی شدت کا اندازہ تو اللہ حفاظت کرے وہی لگا سکتا ہے جس کو یہ ہوگا۔ اب تھوڑی دیر ہوئی تو پھر سر صحیح ہو گیا، پھر دوبارہ کچلا جا رہا ہے، پھر صحیح ہو رہا ہے، پھر کچلا جا رہا ہے، پھر صحیح ہو رہا ہے، پھر کچلا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا یہ نماز میں کاہلی کرتا تھا، نماز میں سستی کرتا تھا، نماز میں سستی کرتا تھا، تو اس لیے اس کا سر کچلا جا رہا ہے۔ اب بتاؤ بھائی، یہ سر جھکانے کی چیز تھی نا، اللہ کے دربار میں آ کر جھکا دو، یہ نہیں جھکا رہا تھا، اکڑ رہا تھا۔ حکم مل رہا ہے کہ آ جاؤ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ اور نماز کی طرف آ جاؤ، اور آ کر اس پیشانی کو یہاں ٹیک دو، اپنی اظہار بندگی کرو، اپنی بندگی کا اظہار کرو۔ اب یہ نہیں کر رہا اظہار، اپنی بندگی کا اظہار نہیں کر رہا۔ جب بندگی کا اظہار نہیں کر رہا تو اب اس سر کو کچلا جا رہا ہے کہ یہ سر 5 مرتبہ آ کر یہاں جھکانے کی چیز تھی، تم نے کیوں نہیں جھکایا؟ اب اس کو کچلا جا رہا ہے۔ اب وہ اذیت، وہ تکلیف، اللہ حفاظت فرمائے کب تک چلے گی؟ کب تک چلے گی؟ کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اور یہ نماز میں سستی کرنا، نماز کو چھوڑ دینا، قضا کر دینا، یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ اس کی سزا مرتے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی۔ جہنم میں تو بعد میں جائے گا، بس یہ ادھر قبر میں پہنچا اور ایک اژدھا مسلط ہو گیا۔ فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو ظہر تک، ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، عشاء سے فجر تک 24 گھنٹے مسلط ہے۔ ایسا خطرناک سانپ ہے کہ اگر وہ زمین میں پھنکار مار دے تو جہاں اس کے زہر کے چھینٹے پڑیں گے وہاں کھیتی نہیں ہوگی، وہاں قیامت تک کوئی چیز اگ ہی نہیں سکتی، یعنی ایسی بنجر ہو جائے گی وہ زمین، اتنی شدت ہے اس کے زہر میں۔ وہ زہریلا سانپ اس نماز میں سستی کرنے والے، کوتاہی کرنے والے کو ڈسے گا۔ اب بتاؤ ہم مسلمان کتنے دور ہو گئے نماز سے؟ کتنی ضرورت ہے مسلمانوں کو نماز کی طرف لانے کی، سلامتی کی طرف لانے کی، رحمت کی طرف لانے کی، اللہ تعالیٰ کی عنایات اور عطائے ربانی کی طرف لانے کی کتنی ضرورت ہے۔ خود بھی صحیح طرح نماز پڑھنی ہے اور لوگوں کو بھی نماز کے لیے لانا ہے، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آج یہ سلامتی کے اسباب ختم ہوتے جا رہے ہیں، پریشانیاں در پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور ہم مسلسل دلدلوں میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی اہم بڑی وجہ یہ کہ اجتماعی طور پر نماز چھوڑ دی گئی۔ اب جب نماز چھوٹ جائے تو پھر کیا ہوگا کہ ہم اللہ سے دور ہو گئے۔ بھئی جن کے دامن میں ہی حفاظت تھی، اب ان کے دامن سے ہم ہٹ گئے۔ نماز کے لیے بار بار آنے کی مثال ایسے ہے کہ بچہ ہے، اس نے اپنے ابا کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، تو جب تک انگلی پکڑی ہوئی ہے یا ابا کے قریب ہے تو کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے گی، کیونکہ ابا اس کے ساتھ ہے۔ اور اگر یہ انگلی چھڑا لے گا تو اب پریشانیوں میں آ جائے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی اغوا کر کے لے جائے، ہو سکتا ہے کوئی مار دے، ہو سکتا ہے کوئی کچھ کر لے کہ ابا کے ساتھ تو ہے نہیں۔ اب یہ بار بار دربار کی حاضری یہ ہے کہ بھئی آ جاؤ حفاظت میں، اپنے محبوب حقیقی سے تعلق کا اظہار کرو، ان سے تعلق جوڑو۔ تو جب ہم ان بار بار دربار میں حاضری دیں گے تو گیا ان کے ساتھ ان کی معیت کو حاصل کر رہے ہیں، اور ہم غفلت میں شکار ہیں۔ بے اللہ بس پڑھ لیتے ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، یعنی اہمیت ہی ختم ہو گئی۔ اہمیت تو ختم ہو گئی، احساس بھی ختم ہو گیا کہ کوئی ضروری چیز ہم نے چھوڑی ہے، کوئی اہم چیز ہم نے چھوڑی ہے۔ بس یہ ہے کہ یہ تو پرائیویٹ میٹر ہے، ذاتی معاملہ ہے، پڑھو تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھو تو ٹھیک ہے، بس اللہ کا معاملہ ہے۔ بھائی دل سے پڑھی جاتی ہے نماز، مختلف باتیں کر کے خوش فہمی میں مبتلا ہیں، اپنے آپ کو تسلی دے کر خوش ہیں کہ چلو بھائی ہم نے بہت اچھی بات کہہ دی۔ بھائی بار بار یہاں حاضری کا مقصود یہ ہے کہ بھائی اس ذات سے ربط رہے، ان سے تعلق جڑا رہے، ان سے دور نہ ہو، ورنہ بڑے نقصان میں آ جاؤ گے۔
بڑی پریشانیوں میں آ جاؤ گے، اور آ گئے سلامتی سے دور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سلام ہے، تو سلام ذات سے قرب ہم نے چھوڑ دیا، جب ان سے قرب چھوڑ دیا ان سے دور ہو گئے، جب دور ہو گئے تو اب حفاظت ملے گی کیسے؟ اب تو اچک لیں گے شیاطین، اچک لیں گے نقصان پہنچانے والی چیزیں، اور روز بروز ہم نافرمانیوں کے دلدل میں دھنستے چلے جائیں گے، کیونکہ قرب تو چھوڑ دیا، ان کی حفاظت چھوڑ دی، اپنی بڑائی میں آ گئے کہ ہم سب کر سکتے ہیں، تو کر سکتے ہو تو کر لو، کتنے نقصان میں آئے۔ تو اس لیے بھائی یہ بہت ضروری ہے خود بھی نمازی بننا، اولاد کی نماز کی فکر کرنا، اس کے لیے سوچنا، تدابیر اختیار کرنا کہ اولاد بھی نمازی ہو، گھر کی ہر خاتون نمازی ہو، ہم سب نمازی ہوں، یہ سوچنا ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی ٹھیک ہے نماز پڑھ لی، بیوی نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی بس کوئی پرواہ ہی نہیں، بیوی کی نماز کی بھی فکر کرنی ہے۔ بھائی انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی، دوپہر کی نماز پڑھی، رات فجر کی نماز پڑھی، نہیں پڑھی تو کیوں نہیں پڑھی، فکر کرنی ہے، سوچنا ہے، یہ اس کو اہمیت دینی ہے۔ یہ نہیں کہ بس آئے فجر کی نماز بیوی نے نہیں پڑھی اور ہم ناشتہ کر رہے ہیں اس کے ہاتھ کا، ہمیں احساس ہی نہیں کہ اس نے فجر کیوں نہیں پڑھی، دوپہر کی روٹی کھا رہے ہیں اس نے ظہر نہیں پڑھی، رات کا کھانا کھا رہے ہیں اس نے عشاء نہیں پڑھی۔ بھائی فکر کرنی ہے، سوچنا ہے، ورنہ اتنا سخت سزا جو معراج کے سفر میں امام الانبیاء دیکھ کر آئے، بھائی وہ تو ہے، یہ تھوڑی کہ چھوڑ آدمی بچ جائے گا، چھوٹ جائے گا، پکڑ میں آئے گا پھر نقصان ہوگا۔ تو ایک منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ پتھر سے اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے، اور ایک منظر جو دیکھا وہ دیکھا کہ بعض لوگ ہیں ان کے پیٹ پھولے ہوئے، پیٹ اتنے بڑے ہیں جیسے کہ بہت بڑا کمرہ ہو، اتنا بڑا پیٹ ہے ان کا، اور اس پیٹ کے اندر سانپ ہیں، اور سانپ نظر آ رہے ہیں، چل رہے ہیں، خود وہ شخص بھی دیکھ رہا ہے کہ میرے پیٹ میں سانپ ہے، اور دوسرا بھی دیکھ رہا ہے۔ بھائی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیٹ میں کچھ کیڑے ہو جاتے ہیں تو اتنا درد ہوتا ہے شدت کا کہ آدمی کو چین نہیں آتا، وہ کیڑے نظر نہیں آتے، وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہارے پیٹ میں کیڑے ہیں اس وجہ سے تمہیں درد ہو رہا ہے۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے باریک کیڑے جو نظر نہیں آ رہے وہ اتنی تکلیف دیتے ہیں کہ آدمی بے بس ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، کسی پل اسے چین نہیں آتا۔ پھر ڈاکٹر اسے ادویات دیتے ہیں کہ یہ ادویات استعمال کرو پھر تمہیں فائدہ ہوگا، افاقہ ہوگا۔ پھر جب وہ کیڑے نکل جاتے ہیں تو اسے چین آتا ہے، اسے سکون آتا ہے، ورنہ تکلیف بڑھتی رہتی ہے۔ چھوٹے سے کیڑے ہیں اور یہ تو پورے پورے سانپ ہیں، سانپ کو دیکھ کر تو آدمی بھاگتا ہے، اگر یہاں سانپ نظر آ جائے تو ہم سب بھاگیں گے، بھاگ جائیں گے، کیوں کہ خوف ہے سانپ سے، تو سانپ کی شکل سے ہی خوف آتا ہے۔ تو اب بتاؤ کہ سانپ کا خوف ایسا بیٹھتا ہے انسان کے دل میں۔ ہماری تشکیل تھر میں ہوئی تو کسی نے بتایا کہ بھئی یہاں سے سانپ گزرا ہے، ذرا خیال رکھنا، تو اب ڈر لگ رہا ہے، اس طرف جاتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ بھئی دوبارہ سانپ نہ آ جائے، حالانکہ وہ تو چلا گیا، مگر کسی نے کہہ دیا کہ بھئی یہاں سانپ ہوتے ہیں، اب بس ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں رات کو نہ آ جائے، کہیں دن میں نہ آ جائے، ایک خوف دہشت طاری ہو گئی۔ اب وہ سانپ پیٹ کے اندر نظر آ رہا ہے، بتاؤ کیا خوف کا عالم ہوگا، کیا دہشت ہوگی، کتنی خوفناکی ہوگی، اس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ اور وہ دیکھ رہا ہے، اب وہ جب سانپ پیٹ میں ہے تو چھوٹے سے کیڑوں سے درد ہوتا ہے، تو اس سانپ کے چلنے سے کتنی اذیت ہو رہی ہوگی، کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اور وہ سب کو بھی نظر آ رہا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ یہ اتنی سخت اذیت میں کیوں مبتلا ہے، کیا جرم تھا اس کا، کون سا گناہ اس نے کیا تھا؟ کہ یہ سود کھاتا تھا، سود کھاتا تھا، سودی لین دین کرتا تھا، سودی معاملات کرتا تھا، تو اس سودی معاملات کی وجہ سے اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اب بتاؤ جتنے یہ بینک ہیں اس میں کس کے اکاؤنٹ ہیں؟ مسلمانوں کے ہی ہیں نا، پاکستان اسلامی ملک ہے اور یہ سارے سودی کھاتے چل رہے ہیں اور مسلمانوں کے ہی چل رہے ہیں،
بڑے بڑے تاجر ہیں، ان کے بھی پی ایل ایس اکاؤنٹ ہیں، ان کے سود آتے ہیں، وہ بیچارے لیتے رہتے ہیں، کہتے بس ٹھیک ہے کیا کریں، ہم ناجائز سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، کیا کریں، بس اللہ پاک معاف کرے، بس یہ کہہ کے اپنے آپ کو تسلی دیتے رہتے ہیں، عملی قدم کوئی نہیں اٹھاتے کہ بھئی اس سے ہم بالکل جان چھڑائیں. بس وہ آ رہا ہے اور اس کو جمع کیے جا رہے. بعض لوگ تو بیچارے مسئلہ پوچھنے آتے ہیں. یہ تو وہ ہے جو تھوڑا سا ڈرتے ہیں، جو نہیں ڈرتے ہو تو پتہ نہیں کیا کچھ کر لیتے ہوں گے اس رقم سے. بعض لوگ آ کر مسئلے پوچھتے ہیں کہ چلو بھئی یہ ہمارے پاس جو سود کی رقم آ جاتی ہے ہمارے اکاؤنٹ میں، تو اس سے ہم ٹیکس ادا کر دیں، اس سے ہم بجلی کے بل ادا کر دیں جو اتنے ظالمانہ بل آ رہے ہیں، تاکہ ہم اس ظلم سے بچ سکیں. تو بھئی اس نجاست سے، یہ سود نجاست ہے، اس نجاست سے کسی طرح بھی نفع اٹھانا یہ جائز نہیں. نجاست سے فائدہ حاصل کرنا جائز نہیں ہے کسی بھی طرح ہو. تو یہ تو وہ لوگ جو چند فیصد ہیں جو آ کر پوچھ لیتے ہیں، ورنہ اکثر تو وہ اسی طرح چلا دیتے ہیں. کہیں رشوت دینی پڑتی ہے تو کہتے ہیں رشوت حرام ہے، اس میں حرام مال دے دو. گناہ در گناہ. ایک تو سود لینے کا گناہ ہو گیا اور اتنی سخت سزا کے مستحق ہو گئے، ان کو احساس بھی نہیں کہ اتنی سخت سزا کہ ہم مستحق ہو گئے، اللہ حفاظت کرے مرتے کے ساتھ ہی شروع ہوگی یہ سزا، ان کو احساس بھی نہیں. اور دوسرا رشوت میں دے دیا، رشوت مستقل ایک گناہ، وہ ایک مستقل گناہ. تو یہ دو گناہ ہو گئے، گناہ در گناہ. اور احساس بھی نہیں، اپنے عمل کی خود ہی تعویل کر لی، اپنے فعل کی خود ہی تعویل کر لی، اپنے آپ کو تسلی دے لی اور مطمئن ہو گئے کہ چلو بھئی ہم نے تو بھئی حرام کو حرام میں لگا دیا، حرام کام کو، حرام پیسے کو حرام کام میں لگا دیا، بس جان چھوٹ گئی. بھئی نفع تو حاصل کر لیا. کسی بھی طریقے سے نفع اٹھانا سود کی رقم سے جائز نہیں، اس سے تو جان چھڑانی ہے. وہ تو اول تو پی ایل ایس اکاؤنٹ ہونا ہی نہیں چاہیے. مجبوری ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ کھلواؤ، آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسہ سود کا نہ ہے. اور کہیں مجبوری ہے، کوئی ایسے اکاؤنٹ ہیں، بعض گورنمنٹ ملازم ہوتے ہیں ان کے اکاؤنٹ لازمی طور پر پی ایل ایس ہوتے ہیں، مجبوری ہے. اب ان کے پاس اگر وہ آ جاتی ہے رقم تو بغیر ثواب کی نیت سے لیں گے اور جان چھڑانے کے لیے جلد سے جلد کسی بھی غریب کو دے کر اپنی جان چھڑائیں گے. کئی لفائے عامہ فلاح عامہ کے کام کرا دیں گے، اپنی جان چھڑائیں. بس یہ سوچیں کہ یہ خطرناک چیز میرے پاس ہے، یہ مجھے آگ میں لے جائے گی، جلد سے جلد جان چھڑاؤ. بعض لوگ بیچارے اپنے تئیں یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم سود کی رقم خود تو نہیں لیتے، غریبوں کی مدد کر دیتے ہیں، تو ہماری کچھ رقم رکھی ہوئی ہے تو وہ رقم آتی رہے گی، ہم خود تو استعمال نہیں کریں گے، بھئی غریب کا کام ہو جائے بیچارے کا. تو اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی کہے میں چوری اس لیے کرتا ہوں کہ اپنی ذات پہ اپنے بچوں کو چوری کا مال نہیں کھلاتا، وہ غریب ہے میرا رشتہ دار، اس کی مدد کر دیتا ہوں. کوئی ڈاکو یہ کہے کہ بھئی میں ڈاکہ اس لیے ڈالتا ہوں، ایک پائی ڈاکے کی رقم کی اپنی اولاد کو نہیں کھلاتا. بھئی وہ ہمارے رشتہ دار غریب ہیں، گاؤں میں سب غریب ہیں، ان کو لٹاتا ہوں، ان کو تقسیم کرتا ہوں تاکہ یہ جو بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ان کا رقم لوٹ لوں اور غریبوں کو کھلاؤں. تو بھئی وہ تو حرام کام ہے، ڈاکہ ڈالنا حرام ہے، چوری حرام ہے. حرام عمل کر کے صدقہ خیرات کرو گے اور گناہ ہوگا. اللہ تعالیٰ پاک مال قبول فرماتے ہیں. اگر تمہیں صدقہ خیرات کا شوق ہے، اس غریب رشتہ دار کی مدد کرنی ہے جو اپنا خالص اثاثہ ہے، خالص سرمایہ ہے، اس سے کرو. کون منع کرتا ہے؟ خوب کرو، زیادہ سے زیادہ کرو، اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھولیں گے. مگر یہ کہ حرام کی رقم لے کر، سود کی رقم لے کر وہ غریبوں کو دو اس نیت سے کہ چلو بھئی غریب کا فائدہ ہو جائے، یہ اور گناہ ہو جائے گا. تو ایسی کتنی چیزیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں اور لوگ اپنے تئیں عقل مند بنتے ہیں اور اپنا آخرت کا لوس کرتے ہیں، آخرت کا نقصان کرتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی نہیں کہ کتنی سخت وعیدیں سود کے بارے میں آئی ہیں. اب اس کی طرف توجہ ہی نہیں. تو بھائی یہ اتنی سخت بات، اتنا سخت سزا امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آئے بھائی معراج کے سفر میں، اور امت کو بتا دیا ہے. تو اب یہ معراج کا سبق یہی ہے کہ ہمیں سود سے بچنا ہے، نماز میں سستی کاہلی کرنے سے بچنا ہے. یہ سخت کبیرہ گناہ ہیں اور ان کی سزائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آئے. ایک اور منظر دیکھا کہ ایک ہنڈیا میں گوشت پکا ہوا ہے، حلال گوشت، اور اس کی مہک اٹھ رہی ہے، اور اسی کے برابر میں دوسری ہنڈیا ہے، اس میں کچا سڑا ہوا گوشت ہے،
جس میں سے بدبو کے بھپکے آ رہے ہیں. اب وہ ایک آدمی ہے وہ حلال گوشت کو دیکھ رہا ہے جس میں سے خوشبو مہک رہی ہے, اس دیگڑی کو چھوڑ دیتا ہے اور اس دیگڑی کی طرف جاتا ہے جس میں سے بھپکے آ رہے ہیں اور اس میں ہاتھ ڈال رہا ہے اور اس کو استعمال کر رہا ہے. تو پوچھا گیا کہ یہ اتنی پاکیزہ چیز کو چھوڑ کر یہ نجس ناپاک چیز کی طرف جا رہا ہے, یہ کیا چکر ہے, کیا منظر ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال عورت دی ہے, حلال مال دیا ہے, اس کے باوجود حلال مال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جاتے, حلال عورت کو چھوڑ کر حرام کی طرف مائل ہوتے. تو یہ گویا کہ پاکیزہ چیز کو چھوڑ کر حرام کی طرف مائل ہو رہے ہیں. دیکھ لیجیے اس زمانے میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کیسے لوگ اس طرف جائیں گے اپنی بیوی کو چھوڑ کر. اب دیکھ لیجیے موبائل پہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بیوی ساتھ لیٹی ہے, کتنے خواتین خط لکھ کے بھیجتی ہیں بیچاری کہ بھئی وہ ساتھ ہیں اور وہ اس سے بات نہیں کر رہا, موبائل پہ بات میں لگا ہوا, اور پھر لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے, وہ برداشت کر کر کے آخر کو لڑ پڑتی ہے. تو اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معراج کے سفر میں یہ دیکھ کر آئے. اب بتاؤ یہ معراج کا سبق ہے, اس کو پکا کرنا ہے کہ بھائی حلال ہوتے ہوئے حرام کی طرف کیوں جائے آدمی. عجیب ہے, فقہائے کرام نے بڑی باریکیاں بیان کی ہیں کہ بعض اوقات آدمی حلال کام کر رہا ہو مگر اس کی نیت اگر کوئی دوسری ہے تو وہ حلال کام بھی گناہ ہو جائے گا, اس کو گناہ ملے گا حلال کام کا ارتکاب کر کے بھی. اور کبھی حرام کام کرے گا, نیت اس کی صحیح ہوگی تو اس کو گناہ نہیں ہوگا. اس کی بڑی عجیب مثال فقہا نے لکھی ہے کہ ایک شخص ہے, اس کی شادی ہوئی اور جب وہ کمرے میں آنے لگا اپنی دلہن کے پاس تو اتفاق سے کوئی دوسری عورت غلطی سے دوسری دلہن کو اس کے کمرے میں رکھ دیا, اس کی دلہن کو نہیں رکھا. اب اسے جا کے ملاپ کر لیا اپنی دلہن سمجھ کے, تو چونکہ وہ غیر عورت ہے, فعل اس کا حرام ہے, مگر اس کی نیت, اس کا ارادہ, اس کا قصد یہ ہے کہ میں اپنی حلال دلہن سے یہ کام کر رہا ہوں, تو اسے گناہ نہیں ہوگا, اس کو حد زنا نہیں لگے گی. اگر اولاد ہوئی تو وہ حلال کی ہوگی, حرام کی نہیں ہوگی. بتاؤ, فعل تو حرام کیا تھا مگر نیت, قصد, ارادہ وہ حلال کا تھا, حلال سمجھ کے کیا بیچارے نے, وہ اس کے تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ کوئی دوسری عورت ہے. مگر فقہائے کرام کہتے ہیں کہ اس کو گناہ نہیں ہوگا, حالانکہ غیر عورت سے وطی کی ہے اس نے, مگر گناہ نہیں ہوا کہ قصد اور ارادہ اس کا صحیح تھا کہ وہ اپنی بیوی سے مل رہا ہے. اور اس کے بالمقابل ایک شخص ہے وہ اپنی بیوی سے مل رہا ہے, تو اپنی بیوی سے ملنا حلال ہے, مگر تصور تخیل میں کسی اجنبی عورت کا خیال لاتا ہے اور یوں سمجھتا ہے کہ میں اس عورت سے مل رہا ہوں, اب اس کو گناہ ملے گا. فعل حلال ہے مگر تصور, تخیل, قصد, ارادہ اس کا کوئی اور عورت کا ہے, تصور میں دوسری عورتیں لا رہا ہے, تو یہ گناہگار ہے, اس کو زنا کا گناہ ملے گا. بتاؤ, فعل حلال کر رہا ہے, تصور اور قصد کی وجہ سے گناہ میں چلا گیا, اور وہ فعل حرام کر رہا ہے, تصور اور قصد اور ارادے کی وجہ سے اس کو گناہ نہیں ہو رہا, وہ حلال اس کے لیے وہ جائز ہو گیا. تو ایسے ہی بھائی یہ جو لوگ ہیں بیچارے ساری ساری رات اجنبی عورتوں سے باتیں کرتے ہیں, اب بتاؤ حلال عورت موجود ہے اور اس طرف توجہ نہیں کرتے. وہ یہ تو صرف قصد کرنے سے گناہ ہو رہا ہے اس کو, یہاں تو قصد نہیں ہے, یہاں تو ارتکاب کبائر ہے, عملاً باتیں کی جا رہی ہیں, عملاً اس سے تعلق قائم کیا جا رہا ہے. تو بتاؤ وہ کتنے دور جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کون سے نقصان میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں, اس کی ان کو پتہ ہی نہیں کہ کتنا سخت ہم خسارے میں جا رہے ہیں. وہ تو سمجھے ہم ایسے مستی کر رہے ہیں, ہم تو مذاق کر رہے ہیں, ہم تو یوں ہی کر رہے ہیں, اور اس کی سزا, اس کا جرم, یہ جرم, اس کا عذاب اس کے تصور تخیل میں ہے نہیں, کبھی اس کی باتیں سامنے آئی نہیں, تو وہ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہیں. تو قبر میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنا نقصان کر گئے. اس لیے بھائی یہ اجنبی عورتوں سے تعلق بڑے خطرے کی چیز ہے, اس سے بچنا ہے. پھر ایک اور منظر دیکھا کہ کچھ لوگ
ایسے تھے کہ ان کی کھال آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہے، کینچیاں بھی آگ کی، اب بتائیے، اور وہ اس کی کھال جسم سے کاٹی جا رہی ہے، ساری کھال. تھوڑی سی کبھی ہم ناخن کاٹتے ہیں نا، تو تھوڑی سے ناخن زیادہ کٹتا ہے تو بتاؤ کتنی اذیت ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، بار بار ٹیسیں اٹھتی ہیں اس میں. اب یہ تو پوری پوری کھال جسم کی آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی ہے، تو کتنی اذیت ناک تکلیف ہے یہ. تو پوچھا گیا کہ یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے، اس کو اتنی سخت سزا؟ فرمایا کہ یہ مرد جو تھا یہ زیب و زینت کرتا تھا، اپنے آپ کو بنا سنوار کر نکلتا تھا، اور اس کا جذبہ یہ ہوتا تھا کہ عورتیں میری طرف مائل ہوں، عورتیں مجھے دیکھیں کہ میں بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں، بڑا اچھا لگ رہا ہوں. تو آج اس کی یہ کھال آگ کی کینچی سے کتری جا رہی ہے، کاٹی جا رہی ہے. بتائیے شادی بیاہوں میں نوجوان بچے کس لیے سجتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے کیوں پہنتے ہیں، کیوں عورتوں کے ماحول میں جاتے ہیں، کیا انداز اپناتے ہیں، کیا حرکتیں کرتے ہیں؟ سب مسلمان ہیں، سب مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان لائے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، مگر بیچاروں کو یہ سزا پتہ ہی نہیں کہ اتنی سخت سزا ہوگی. ان کے سامنے کبھی تذکرے ہی نہیں آئے. تو ایسے بچوں کو، ایسی بچیوں کو دین کے ماحول میں لانا، ان کے سامنے یہ آخرت کے تذکرے کرنا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ تذکرے کون کرے گا ان کے سامنے؟ ان بیچاروں کو کون سمجھائے گا کہ بھئی تم مائنس میں جا رہے ہو، نقصان میں جا رہے ہو، خسارے میں جا رہے ہو، تمہارا نقصان ہو رہا ہے؟ کون ان کو سمجھائے گا؟ تو یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، ان کے لیے کڑنا، ان کے لیے فکر کرنا، ان کے لیے سوچنا کہ وہ اس گناہوں سے بچ جائیں بیچارے. اور دیکھا کہ ایک بدبودار گڑھا ہے، اس سے بدبو کے بھپکے بھی نکل رہے ہیں، اور چیخوں کی آوازیں بھی آ رہی، چلانے کی آوازیں آ رہی. تو فرمایا کہ یہ کس چیز کی آوازیں ہیں اور یہ بھپکے کس چیز کے ہیں؟ فرمایا کہ وہ خواتین تھیں جو اس لیے بنتی سنورتی تھی کہ لوگ ہماری طرف مائل ہوں، اس لیے بن سنور کے باہر نکلتی تھی کہ لوگ انہیں دیکھیں، لوگوں کی نگاہوں کو اپنی طرف کھینچتی تھی. آج ان کو بدبودار گڑھے میں سزا دی جا رہی ہے. بتائیے، یہاں تو خوشبو لگا کر نکل رہی تھی، وہاں بدبو والا گڑھے میں جانا پڑ رہا ہے. اب بتاؤ، اسی لیے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ خواتین کے لیے ایسی خوشبو لگانا جس کی مہک باہر جائے، دوسرے کو اس کی مہک اڑ کر جائے، یہ جائز نہیں ہے. لہٰذا عورت کے لیے پرفیوم لگانا صحیح نہیں ہے کہ یہ پرفیوم لگا کر اگر باہر نکلے گی تو جہاں سے گزرے گی پرفیوم کی مہک سے لوگوں کی نگاہ اس کی طرف جائے گی، چاہے وہ برقعے میں کیوں نہ ہو. تو وہ تو سمجھ رہی میں تو برقعے سے میں نے اپنے آپ کو چھپا لیا ہے، مگر اس کی خوشبو کی مہک نے لوگوں کی نگاہ اس کی طرف ڈال دی اور لوگ اس کی طرف مائل ہو گئے. تو ایسی خواتین جو اس لیے بنتی سنورتی ہیں کہ لوگ ہماری طرف مائل ہوں، ہمیں دیکھیں، تو ان کو یہ بدبودار گڑھے میں ڈالا جائے گا، وہاں سے سخت آوازیں آئیں گی، سخت تکلیف میں مبتلا ہوں گی. اب یہ سارے منظر ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آئے. اب یہ سب منظر جب دیکھ لیے تو بتائیے، اور ہمیں بتا دیے، اب ہم نہ اس کے مذاکرے کریں، نہ اس کے تذکرے کریں، نہ کسی کو اس کی پتہ ہو، اور ایسے ہی زندگی گزار کے اچانک موت آ جائے اور قبر میں چلے جائیں. اب وہ نوجوان بیچارے جو اس قسم کے کاموں میں مبتلا ہیں، بچیاں اس کاموں میں مبتلا ہیں، بچی بیچاریاں بھولی بھالی، اب وہ بیچاری پیدا ہوئی، اب ماں باپ نے انہیں بس اچھے اچھے کپڑے پہنائے، وہ سمجھتی ہیں کہ یہی زندگی ہے، یہی زندگی ہے. پھر اسکول جاتی ہیں، وہاں بھی یہی ماحول ملتا ہے. پھر میٹرک کر لیا تو یہی ماحول ملتا ہے. شادی بیاہ میں گئے تو یہی ماحول ملتا ہے. تو وہ سمجھتی ہیں کہ جو ہے بس زندگی یہی ہے، بھئی ایسے کپڑے پہن لو، سارے لوگ ہمیں دیکھیں تو بھئی ہماری وہ عزت ہوگی. یعنی اس بے حیائی کو عزت سمجھتے. جب عقل معاف ہو جاتی ہے نا آدمی کی تو الٹے کام کرتا ہے. یعنی الٹے کام کو عزت کی چیز سمجھ رہے ہیں، یہ تو ذلت کی چیز ہے، یہ تو خلاف غیرت بات ہے، خلاف حیا بات ہے.
اس کو عزت سمجھتی ہیں بیچاری بچیاں، اور وہ بچیوں کو کسی نے ان کے کانوں میں یہ بات ڈالی بھی نہیں کہ بھئی اتنی سخت سزائیں ہوں گی. اور یہی بچیاں جب ان کے سامنے اس قسم کی باتیں آ جاتی ہیں تو ان کی زندگی کی کائے پلٹ جاتی ہیں. پھر جب وہ دین کی طرف آتی ہیں تو پورے گھرانے کو دیندار کر دیتی، پورے گھرانے کو. ہمارے مدرسے میں ایک بچی انجینئر تھی، انجینئر، تو انجینئر مہران میں انجینئرنگ کرتی تھی. اب وہ انجینئرنگ سے فارغ ہوئی تو کسی نے کہا بھائی تم مدرسے پڑھ لو. تو شوق ہوا، مدرسے میں آئی تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ مہران کی انجینئرنگ کالج میں پڑھ کر آنے والی بچی، یونیورسٹی سے پڑھ کر آنے والی بچی، اس کے کیا ایکشن ہوں گے، کیا فیشن ہوں گے، کیا دماغ ہوگا آسمان پر. مگر جب وہ آئی تو جب مدرسے کے ماحول میں بیٹھی، دین کی باتیں سنی، اس نے اثر کی، اور بھئی زندگی کا رخ ہی بدل گیا، زندگی کا رخ ہی بدل گیا. پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ مدرسے سے تعلیم حاصل کی، اس کے ابا نے اس کی شادی کرا دی ایک انجینئر سے جس کی داڑھی بھی نہیں تھی، اور وہ ایک ایسی کمپنی میں کام کرتا تھا جو سودی لین دین کرتی تھی. تو مالدار گھرانے کی بچی تھی اور رشتہ بھی مالدار گھرانے سے آیا تھا. ہو گئی شادی. اب اس نے، جب عورت بدل جاتی ہے اور آخرت کی زندگی اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے کہ اصل آخرت ہے، تو پھر وہ ماحول خود بناتی ہے. پھر اس نے اپنے شوہر کو سمجھایا کہ بھئی تم کیا کرو، یہ ملازمت تو چھوڑو، بھلے کم اسٹیٹس کی ہو، ہم اپنا معیار زندگی کچھ کم کر لیں گے. کہ میں بھی انجینئر ہوں، میں بھی کمانا جانتی ہوں، میں بھی کما سکتی ہوں، مگر کیا ضرورت ہے، بس تم کماؤ. مرد کو اللہ نے کمانے کی ذمہ داری سونپی ہے، تم کماؤ، میں تھوڑے پر گزارا کروں گی، اس کمپنی کو چھوڑو. اس نے ہمت کی. پھر جب عورت کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے پھر وہ اللہ کو منا لیتی ہے، اور اللہ کو منا لیتی ہے تو پھر سارے کام بنتے چلے جاتے ہیں. اب اس کے شوہر نے وہ سودی کمپنی کو چھوڑ دی، تھوڑی کم لیول کی کمپنی میں آیا. خدا کی شان کچھ عرصے بعد اس کو ایسا اسکوپ ملا کہ اس سے وہ سود والی کمپنی سے بھی اچھا پیکیج مل گیا اس کو. وہاں سے پھر یہ، اب اس نے دیکھا کہ یار دین پر چلنے میں، اب اس کے سامنے بھی دین کی باتیں آئیں، تو پھر اس نے داڑھی بھی رکھ لی. پھر اس نے سمجھایا کہ بھئی تمہارے پر تو اتنے عرصے کی زکوٰۃ واجب ہے. وہ آیا کہ بھئی مفتی صاحب زکوٰۃ کے مسئلے بتاؤ. اتنے سالوں کی زکوٰۃ ادا کی. کہا بھئی اب تو تم پر پچھلے سالوں کی قربانیاں بھی واجب ہیں، اور قربانیاں بھی اپنے شوہر کی پچھلی ادا کروائیں. کہا اب تو حج فرض ہے، اب تو مجھے بھی حج پہ لے کے جاؤ. حج خود بھی کیا، اپنے گھر والے کو بھی کرایا. اب بچی پیدا ہوئی، اس کو حافظہ بنا دیا. بچہ پیدا ہوا، اس کو حافظ بنا دیا. اب بچہ بھی عالم دین بن رہا ہے، اور بچی وہ میڈیکل کی تعلیم بھی پڑھ رہی ہے اور مدرسے میں بھی پڑھ رہی ہے. زندگی کا رخ ہی بدل گیا. تو عورت کے سامنے یہ دین کی باتیں آ جائیں، آخرت کے تذکرے آ جائیں تو اس کا دل نرم ہوتا ہے. اب یہ بیچاری ہماری بچیاں، مسلمان بچیاں، ان کے لباس دیکھو، یہ بیچاری ان کو پتہ ہی نہیں. وہ تو یہ سمجھتی ہیں کہ بھئی جیسا بھی ہو لباس ایسا ہو کہ لوگ ہماری طرف مائل ہوں، لوگ ہمیں دیکھیں. ان کے لاشعور میں بیچاریوں کے یہ بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ نہ ابا نے سمجھایا نہ اماں نے. شروع سے ہی بیچاری اس طرح کے لباس پہنتی آئی ہیں، بڑی ہو گئی اور ہوش ہی نہیں. پہلے زمانے میں تو دوپٹہ سر سے اتر جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے بھئی یہ تو بڑی بے حیا ہے. اور اب بیچاری کس طرح چل رہی ہیں وہ احساس بھی نہیں. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مناظر دیکھے، جو امت کو بتائے، اس کے تذکرے نہیں. جب اس کے تذکرے نہیں تو یہ بیچاری بچیاں بھولی بھالی سیدھی سادی، وہ بیچاری اسی طرح چلتے چلتے اچانک قبر میں چلی جاتی. اب کیا بنے گا ان بیچاریوں کا؟ ماں باپ کی پکڑ ہوگی کہ انہوں نے کیوں ان کو صحیح تعلیم نہیں دی. اور ہم مسلمان جو تھوڑا سی شعور رکھتے ہیں، جن کو اللہ نے شعور دیا ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ بھئی ایسی محنت کی جائے کہ ہر آدمی کا تعلق اللہ کے گھر سے ہو جائے. جب اللہ کے گھر سے، یہ جو اللہ کا گھر ہے نا، یہ یوں سمجھیے کہ یہ بجلی گھر ہے، یہاں سے سب کچھ سپلائی ہوتی ہے. تو جس کا تعلق اس گھر سے جڑ گیا نا صحیح طریقے سے، تو یہاں سے جو ہے نور کی شعائیں اس گھر میں جائیں گی.
اور جب اس کی شعائیں وہاں جائیں گی تو پھر وہ اثر کریں گی بھائی. بے حیائی کا اندھیرا وہاں سے نکلے گا، بے دینی کا اندھیرا وہاں سے نکلے گا، اور گناہوں کی ظلمتیں وہاں سے ہٹیں گی، اس لیے کہ یہاں سے روشنی جا رہی ہے. یہ پاور ہاؤس ہے، یہاں سے روشنی وہاں جائے گی. تو اس لیے لوگوں کا تعلق اللہ کے گھر سے جوڑنا ہے، اس کی فکر کرنی ہے. اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ ہم لوگوں کا تعلق اللہ کے گھر سے جوڑیں. جب اللہ کے گھر سے تعلق جڑ جائے گا تو پھر یہ اللہ سے لینے والے بنیں گے، پھر اللہ کو خوش کرنے والے بنیں گے، پھر اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگیں گے. اور بھائی یہ مقصود زندگی ہے کہ کوئی لمحہ ہمارا اللہ کی نافرمانی میں نہ گزرے. یہ دیکھیے معراج کا جب تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس صفت کا تذکرہ فرمایا وہ صفت کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. اپنے عبد کو لے گیا، عبد اپنے بندے کو لے گیا. عبدیت کس کو کہتے ہیں؟ بندگی کس کو کہتے ہیں؟ عبدیت اور بندگی کہتے ہیں کہ جس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو، اپنی کوئی مرضی نہ ہو، وہ کسی دوسرے کی مرضی کے تابع ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری مرضیات کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا تھا. اب وہ اپنی مرضی پہ نہیں چلتے تھے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی جو کام کرتے ہیں، جو بولتے ہیں، بس اللہ کی رضا کے مطابق ہی بولتے ہیں، اپنی چاہت سے کچھ کرتے ہی نہیں. یہ ہے عبدیت، کہ ہر وقت آدمی یہ سوچے کہ بھئی میری طرف جو حکم اللہ تعالیٰ کا ہے بس میں پورا کروں، چاہے میری مرضی ہو نہ ہو. اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ڈھال دے. بزرگ ایک غلام کو لے کر آئے اور اس غلام کو لائے. پہلے زمانے میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی. تو اس غلام سے پوچھا کہ بھئی تمہارا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا بھئی میں تو غلام ہوں. غلام کا کیا نام ہو؟ جو آقا چاہے وہ نام رکھ دے، جو آقا چاہے نام رکھ دے. غلام کا اپنا کوئی نام نہیں ہوتا، جو آپ نام رکھیں گے وہ میرا نام ہے. تو کہا اچھا بھئی کیا کھاؤ گے؟ کہ غلام کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ جو آقا کھلائے گا کھا لیں گے. کہ اچھا کیا پہنو گے؟ کہ غلام کیا پہنتا ہے؟ جو آقا پہنائے گا پہن لیں گے. تو وہ بزرگ اللہ والے تھے، غش کھا کے گر گئے. ہمارے لیے تو یہ عام سی باتیں ہیں نا، جن کے دل میں عشق ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا عشق و محبت کی چوٹ ہوتی ہے، بس وہ غش کھا کے گر گئے اور ہوش میں آ کر کہنے لگے کہ اس غلام نے تو مجھے بندگی سکھا دی. اس غلام نے بندگی سکھا دی کہ بھئی ہم اپنے رب کی مرضیات پہ نہیں چل رہے، اپنی مرضی کو آگے رکھتے ہیں. بھئی میں یہ چاہتا ہوں اللہ یوں کر دے، یوں کر دے، یوں کر دے، یوں کر دے. یا اللہ اس میں حکمتیں ہیں، یہ جو میرے ساتھ کام ہوا، یہ میرے حالات ایسے ہیں، اس میں آپ کی حکمتیں ہیں، اگر اسی میں میرے لیے بہتری ہے تو مجھے اس پر راضی فرما. اللہم انی اسألک الرضا بالقضاء. یہ دعا تعلیم فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ جو میرے لیے مقدر آپ نے فرمایا ہے بس اس پر مجھے رضامندی عطا فرما دیجئے کہ میں اس پر راضی ہو جاؤں، جیسے بھی حالات ہیں. بھئی جو حال ان کی طرف سے آیا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے اس حال سے جو ہم چاہتے ہیں. کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف کا حال آ گیا تو وہ حال ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ ان کی چاہت ہے، ان کی رضا ہے، ان کی قضا ہے، ان کی تقدیر ہے، وہ ہمارے لیے بہتر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ اللہ سے یوں مانگو، اللہم انی اسألک الرضا بالقضاء وبرد العیش بعد الموت. برد العیش بعد الموت، اللہ موت کے بعد جو عیش و عشرت کی ٹھنڈکیں ہیں نا وہ ہمیں دے دینا. مرنے کے بعد جو عیش و عشرت کی ٹھنڈکیں وہ ہمیں دے دینا. یہ دنیا میں تو راضی کر دیجئے، بس جو آپ نے فیصلے کر دیے اس پر رضامندی دے دیجئے. اسألک الرضا بالقضاء وبرد العیش بعد الموت ولذة النظر الى وجهك ولذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك. لذة النظر الى وجهك، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا عشق سکھا رہے ہیں، اپنے محبوب حقیقی کی محبت سکھا رہے ہیں کہ کیا مانگو؟ اے اللہ آپ کے دیدار کی جو لذت ہے اس کا شوق دے دیجیے. دیدار کی لذت کا شوق. اللہم انی اسألک الی نظر وجہک
الی شوقی لذت النظری الی وجہک، آپ کے چہرے انور کے دیکھنے کی، دیدار کی شوق ہمیں عطا فرما دیجیے. لذت النظر الی وجہک، بتائیے دیکھنے کی لذت دے دیجیے. بھئی یہ اونچے لوگوں کی باتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی کو چاہتے ہیں کہ ہر امتی یہ مانگے اللہ سے. تو اب پہلی بات جو مانگی گئی ہے وہ کیا ہے کہ دنیا کی ساری چیزوں میں رضا ہو جائے. جو میرے ساتھ فیصلے آپ نے کر دیے، جو میرے لیے قضا ہے، بس اس پہ رضا دے دیجیے. اللہم انی اسألک الرضا بالقضاء وبرد العیش بعد الموت ولذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک. آپ سے ملاقات کا شوق دے دیجیے. اب جس کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہو جائے وہ گناہوں میں مبتلا ہوگا، وہ نافرمانیاں کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کرے گا، ہر وقت ڈرتا رہے گا کہ کہیں میرے اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ تعالیٰ اس عمل سے ناراض نہ ہو جائے، ہر وقت اس کو دھڑکا لگا رہے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت اللہ نے بیان فرمائی وہ عبد کی بیان فرمائی، یہ عبدیت کی صفت. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں وہ مقام عطا فرمایا جو کسی کو نہیں فرمایا، نہیں ملا، کسی نبی کو نہیں ملا، کسی مخلوق کو نہیں ملا. یہ اونچا مقام، یہ اونچا اعزاز امام الانبیاء کو ملا ہے. اس اونچے اعزاز میں یہ سمجھایا کہ وہ عبد ہیں، ان کی یہ صفت ہمیں پسند ہے، تو تم ان کے امتی ہو، تم بھی اپنے اندر عبدیت پیدا کرو، تم بھی اطاعت کے جذبے اپنے اندر پیدا کرو کہ ہر وقت اللہ کے مطیع اور فرمانبردار بن جاؤ. یہ ہے عبدیت، کہ ہر وقت اللہ کی رضا جوئی میں لگا رہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں لگا رہے. یہ ہے عبدیت. تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کو ہم نے برکتوں سے نوازا. ظاہری برکتیں بھی دی کہ وہ سرخیز علاقہ ہے، وہاں کی پیداوار بہت عمدہ ہیں، بہت بڑھیا ہیں، اور روحانی برکتیں یہ کہ اکثر انبیاء وہیں آئے، اکثر انبیاء کا مدفن وہی علاقہ ہے بیت المقدس کے ارد گرد. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اپنے بندے کو دکھائیں، اپنی قدرت کی نشانیاں. پھر کیا دکھایا، کس طرح اللہ تعالیٰ آسمان پر لے گئے، پھر کیا کیا مناظر دکھائے، جنت دوزخ، ساری باتیں، یہ سارے اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہیں بصیر بھی ہیں. سمیع ہیں، ہر آن ہر گھڑی ہر لمحے ہر لحظہ سننے والے. بصیر، ہر آن ہر گھڑی ہر لحظہ ہر لمحے دیکھنے والے. کوئی ان سے بچ نہیں سکتا، اور کچھ زبان سے نکالے اور وہ کہے کہ وہ سن نہیں سکیں گے، وہ سب سنتے ہیں. تو لہٰذا ہمیشہ زبان سے ایسی بات نکالنی ہے جو ان کی اطاعت اور فرما برداری کے عین مطابق ہو، ان کی نافرمانی والی نہ ہو. اور ہر وقت ایسا عمل کرنا ہے کہ جو ان کی نافرمانی والا نہ ہو، ان کی اطاعت اور فرما برداری والا ہو. یہ ہے هو السمیع البصیر. بتا دیا کہ ہر وقت اللہ دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں. تو اگر یہ مراقبہ دل میں اتر جائے کہ اللہ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، تو پھر نافرمانی سے آدمی بچ جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہم آپ کی نافرمانی کر کے آپ سے بہت دور ہو چکے ہیں. یا اللہ ہم آپ سے جتنے دور ہیں آپ اس سے زیادہ ہمیں بہت اپنے قریب فرما لیجیے. یا اللہ اپنے بہت قریب فرما لیجیے. یا اللہ ہماری شامت اعمال ہم پر مسلط نہ فرمائیے، ہمارے گناہوں کا وبال ہم پر مسلط نہ فرمائیے. محض اپنے فضل سے، محض اپنے کرم سے، محض اپنے حبیب کے وسیلے سے ہمیں ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اجتماعی گناہ بھی معاف فرما دیجیے، انفرادی گناہ بھی معاف فرما دیجیے. جن جن گناہوں کی شامت اعمال ہم پر مسلط ہے یا کریم ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دیجیے اور ان شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دیجیے. خیر کے، عافیت کے، سلامتی کے فیصلے فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں پکا سچا نمازی بنا دیجیے اور ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق دیجیے جو آپ سے دور کر دیں، آپ کی ناراضگی کے سبب بن جائیں. تمام گناہوں سے بچا لیجیے اور اللہ ہر وہ عمل کی توفیق دے دیجیے جو آپ کی رضا دلا دے، آپ کا قرب دلا دے.
اے اللہ ہر قسم کی عافیت دے دیجئے، ہر قسم کی سلامتی دے دیجئے۔ اے اللہ نیک صالح حکمراں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ صالح حکومت عادلہ عطا فرما دیجئے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر ظالم حاکم مسلط نہ فرمائیے، خیر کے فیصلے فرما دیجئے، شر کے فیصلے نہ فرمائیے۔ نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ۔ اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یرحمنا، اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یرحمنا۔ یا اللہ ہر قسم کی عافیت دے دیجئے، سلامتی دے دیجئے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ دے دیجئے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ یا اللہ بہت سے لوگ مختلف قسم کی پریشانیوں میں گرفتار ہیں، سب کے لیے عافیت کے، سلامتی کے، خیر کے فیصلے فرما دیجئے۔ ہمارے ایک بھائی نے بہت درد کے ساتھ دعا کے لیے کہا ہے، ان کی مشکل آسان فرما دیجئے، ان کی مشکل آسان فرما دیجئے، ان کی پریشانی دور فرما دیجئے۔ سب کے لیے عافیت کے، خیر کے، سلامتی کے، مسرت کے، شادمانی کے، خوشیوں کے فیصلے فرما دیجئے۔ سب کو اے اللہ ہموم سے، غموم سے، پریشانیوں سے، غموں سے، صدموں سے، بیماریوں سے، الجھنوں سے، خلفشار سے، انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، اے اللہ دلوں کی پھٹن سے سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ سب کے گھروں میں اے اللہ رحمتوں کے، برکتوں کے فیصلے نازل فرما دیجئے۔ جوڑ محبت کی فضائیں سب کے گھروں میں قائم فرما دیجئے۔ توڑ اور نفرتوں سے، بگاڑ اور فساد سے سب کو محفوظ فرما دیجئے۔ اے اللہ خیر کی، سلامتی کی، عافیت کی زندگی دے دیجئے۔ جن جن نے جو دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی نیک تمناؤں کو، جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہر گھر میں اعمال دعوت کی فضا قائم فرما دیجئے، ہر مسجد میں اعمال دعوت کی فضا قائم فرما دیجئے۔ ہر مسلمان کو اے اللہ اپنے دین کا داعی، اپنے دین کا مجاہد بنا دیجئے۔ اے اللہ خیر کی، عافیت کے فیصلے فرما دیجئے۔ اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اللهم إنا نسألك العافية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية۔ اے اللہ ہمارے آقا پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجئے، انوار کی بارشیں فرما دیجئے۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر ہمیں یاد فرمایا، آپ اپنی شان کے مطابق اپنے حبیب کو جزائے خیر عطا فرما دیجئے، اجر جزیل عطا فرما دیجئے۔ ہر آن ہر گھڑی کروڑوں رحمتیں ان پر نازل فرمائیے، ہر آن ہر گھڑی ہماری طرف سے ان پر کروڑوں درود و سلام ہماری طرف سے پہنچا دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما لیجئے۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمین برحمتك۔